آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مچھلی کو کیوں تخلیق فرمایا اور اللہ نے اس کے اندر کون کون سی خصوصیات رکھی ہیں اور مچھلی کا شرعی حکم کیا ہے۔ کیا تمام قسم کی مچھلیاں حلال ہیں یا بعض حرام ہیں اور بعض حلال، اور یہ بھی بیان کریں گے کہ جب ایک شخص نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے دریافت کیا کہ یا مولا علی، مچھلی کی زبان کیوں نہیں ہوتی اور یہ پانی میں کیوں رہتی ہے، تو مولا علی نے کیا جواب ارشاد فرمایا تھا۔ حضرت یونس کو مچھلی نے کیوں نگل لیا تھا، اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مچھلی کی دعوت کی تھی تو اس وقت کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ ناظرین محترم، مچھلی پانی میں پیدا ہونے والا مشہور جانور ہے اور اس کی بہت ساری اقسام ہیں اور ہر قسم کا علیحدہ علیحدہ نام ہے، جس کا حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اپنی مخلوق کے 1000 گروہ بنائے ہیں، جن میں سے 600 پانی میں اور 400 خشکی میں بسائے ہیں۔ مچھلی کی ایک قسم اتنی بڑی ہے کہ انسان کی نگاہ اس کی ابتدا اور انتہا کو نہیں دیکھ سکتی، اور اس قدر چھوٹی بھی ہے کہ نگاہ اس کے ادراک سے قاصر ہے۔ اور مچھلیاں پانی میں اس طرح سانس لیتی ہیں جس طرح کہ انسان اور خشکی کے دوسرے جانور ہوا میں سانس لیتے ہیں، اور مچھلی زندہ رہنے کے لیے ہوا سے بے پرواہ ہے، یعنی کہ اس کو ہوا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن انسان اور حیوانات کے لیے ہوا بے حد ضروری ہے۔ اور امام جاحظ رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ مچھلی اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح پانی کے اندر کرتی ہے، پانی کے اوپر نہیں کرتی۔ خشکی کی ہوا جس پر بندوں کی زندگی کا انحصار ہے، مچھلی پر مسلط کر دی جائے تو یہ جان سے چلی جاتی ہے۔ معزز دوستو، ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ مچھلی کا معدہ اس کے منہ کے قریب ہونے سے سرد مزاج ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ بہت کھاتی ہے۔ مچھلی کی گردن نہیں ہوتی اور اس کے شکم میں ہوا بالکل داخل نہیں ہوتی، اور نہ ہی وہ بولتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مچھلی کے پھیپڑے نہیں ہوتے۔ یہ بھی مشہور ہے کہ گھوڑے کی تلی اور اونٹ کا پتا نہیں ہوتا۔ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے، اس لیے چھوٹی مچھلی کنارے کے قریب کم پانی میں آ جاتی ہے۔ جس طرح سانپ تیز دوڑتا ہے، اسی طرح مچھلیاں بھی تیز تیرتی ہیں، اور بعض مچھلیاں نر مادہ کی جفتی سے پیدا ہوتی ہیں اور بعض کیچڑ سے پیدا ہوتی ہیں۔ مچھلی کے انڈے میں نہ سفیدی ہوتی ہے اور نہ ہی زردی ہوتی ہے، اور مچھلیوں میں ایک قسم وہ بھی ہے جو سانپ کی شکل میں ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، سائنسدان مچھلیوں کی اب تک 21,000 سے زائد اقسام دریافت کر چکے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق مچھلی محض غذا نہیں بلکہ کئی امراض کا بہترین علاج بھی ہے۔ خاص طور پر روغنی مچھلیاں دوائی اثرات رکھتی ہیں۔ ان کے کھانے سے کئی ایسے امراض جن کا جسم کے مدافعتی نظام سے گہرا تعلق ہوتا ہے، بچاؤ بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ مچھلی میں جو روغنی تیزاب پائے جاتے ہیں وہ اومیگا 3 کہلاتے ہیں۔ یہ تیزاب جسم میں ایسی ہارمونی اجزاء کی تیاری روک دیتے ہیں جو ہر قسم کے امراض، ان میں اضافے اور شدت کا سبب ہوتے ہیں۔ مچھلی کی روغنیت کی اہمیت و افادیت کا احساس تقریباً 70 برس پہلے ہوا تھا۔ اس وقت یہ بات زیر غور آئی تھی کہ دنیا کے انسانوں کے لیے چربی مضر صحت ثابت ہوتی ہے، تو آخر اسکیموس بے حساب چربی کھا کر امراض سے کیوں محفوظ رہتے ہیں؟ وہ قلب کی کسی بھی بیماری میں مبتلا کیوں نہیں ہوتے؟ حالانکہ وہ بکثرت مچھلی کی چربی اور اس کا گوشت کھاتے ہیں، اس کے باوجود ان کے خون میں کولیسٹرول کی سطح نارمل ہوتی ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اسکیموز روزانہ جو سمندری غذا کھاتے ہیں وہ تمام کی تمام اومیگا 3 روغنی تیزابوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ساحلی علاقوں میں رہنے والے افراد بھی امراض قلب کا کم شکار ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ مچھلی زیادہ کھاتے ہیں۔ مچھلی کی کم مقدار بھی قلب کی محافظ ہوتی ہے۔ چند اقسام کی مچھلیاں مختلف رنگوں میں پہچان سکتی ہیں۔ آرچا نامی مچھلی انسانی چہرے پہچاننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مچھلی کے کان انسانوں کے کانوں کی طرح باہر نہیں ہوتے، بلکہ ان کے سر میں 2 سوراخ ہوتے ہیں جنہیں اوتھولیت کہا جاتا ہے۔ ان کے ذریعے مچھلی آوازوں کو سنتی ہے، جبکہ ان کے جلد پر موجود لیتھرو لائنز بھی انہیں دھیمی آواز اور پانی میں ہونے والی غیر معمولی حرکات کو سمجھنے میں اور محسوس کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ الیکٹرک ایل ایک ایسی مچھلی ہے جسے ہاتھ لگانے سے 600 واٹ بجلی کا جھٹکا لگتا ہے۔ معزز دوستو، مچھلی کا شرعی حکم یہ ہے کہ مچھلی اسلام میں حلال ہے اور مچھلی کی تمام اقسام بغیر ذبح کیے ہوئے حلال ہیں،
ख्वाह वो मरी हुई ही क्यों ना हो, मौत का ज़ाहिरी सबब मौजूद हो, जैसे जाल में फंस कर मरना, या ज़ाहिरी सबब मौजूद ना हो, हर सूरत में हलाल है। क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे वास्ते 2 मुर्दार हलाल कर दिए, यानी मछली और टिड्डी, और 2 खून हलाल कर दिए, यानी जिगर और तिल्ली। नाज़रीन मोहतरम, मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक यहूदी ने सवाल किया कि जन्नतियों को जन्नत में सबसे पहले क्या खाने को मिलेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मछली की कलेजी का टुकड़ा। नाज़रीन मोहतरम, मछली की तख्लीक के हवाले से इमाम हाकिम ने हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक रिवायत नकल की है। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा फरमाया, फिर उससे कहा कि लिख। कलम ने कहा, क्या लिखूं? अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, तकदीर लिख। तो कलम ने उस दिन से लेकर कयामत तक पेश आने वाले तमाम हालात और तमाम चीजें लिख दी। और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला का अर्श पानी पर था, और पानी से भाप उठी और उससे आसमान बनकर जाहिर हो गया। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने मछली को पैदा फरमाया और जमीन को उस पर बिछा दिया। जमीन मछली की पीठ पर थी। मछली ने करवट बदलना चाही तो जमीन हिलने लगी, लिहाजा पहाड़ों को पैदा किया गया, और फिर ये पहाड़ जमीन पर गालिब है, जिससे जमीन नहीं हिलती। हजरत काब बिन अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जल्दी से इब्लीस उस मछली के पास पहुंचा जिसकी पीठ पर जमीन रखी है। उसके दिल में वसवसा डाला। उस मछली को मुखातिब करते हुए कहा, तुझे कुछ खबर भी है कि तेरी पीठ पर लोग और कितने जानवर, दरख्त और पहाड़ वगैरह हैं? अगर तू इन सबको झाड़कर अपनी पीठ से गिरा दे तो तुझे आराम मिल जाएगा। मछली ने जैसे ही ये इरादा किया तो अल्लाह तबारक व ताला ने उसी वक्त उसके पास एक कीड़ा भेज दिया, जो उसकी नाक में दाखिल होकर उसके दिमाग तक पहुंच गया। मछली शिद्दत तकलीफ से अल्लाह से गिरियाजारी करने लगी। अल्लाह तबारक व ताला ने उस कीड़े को निकाल दिया। हजरत काब फरमाते हैं, उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, वो मछली उस कीड़े को और कीड़ा उस मछली को बराबर देखते रहे। अगर मछली फिर से हरकत का इरादा करे तो फिर कीड़ा उसी तरह उसके दिमाग में दाखिल हो जाएगा जैसे पहले दाखिल हुआ था। नाज़रीन, अब आए बात करते हैं कि एक शख्स हजरत मौलाए कायनात से सवाल करने पर कि मछली की जुबान क्यों नहीं होती और ये पानी में ही क्यों रहती है, हजरत मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने क्या जवाब इरशाद फरमाया। नाज़रीन गिरामी, हजरत अली की खिदमत में एक शख्स आकर कहने लगा, या अली, हर जानवर के मुंह में जुबान होती है, लेकिन मछली के मुंह में जुबान क्यों नहीं होती, और मछली पानी में ही क्यों रहती है? इस पर इमाम अली ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह ताला ने मछली के मुंह में जुबान दी है और उसको वो ताकत भी दी है कि वो खुश्की पर चल सके, मगर अफसोस कि उसने खुद पर ही जुल्म किया। वो शख्स कहने लगा, या अली, कैसा जुल्म? हजरत अली ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह तबारक व ताला ने आदम अलैहिस्सलाम में रूह को डाला और ये हुक्म दिया कि हर फरिश्ता उसको सजदा करे, और शैतान इनकार कर बैठा, अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी करके ये कहने लगा कि मैं आग से बना हूं और ये तो मट्टी से बना हुआ है, लिहाजा मैं इससे अफजल हूं, मैं इसको सजदा नहीं करूंगा। और यूं शैतान को अल्लाह ने अपने दरबार से निकाल दिया और वो बदसूरत बनकर जमीन पर जैसे ही गिरा, इंसान से हसद और नफरत के साथ चीखने लगा और हर किसी को ये बताने लगा कि इंसान इस जमीन पर जुल्म करेगा। ऐ शख्स, उस वक्त मछलियां जमीन पर भी चला करती थीं और पानी में भी रहा करती थीं, उनके मुंह में भी जुबान हुआ करती थी। शैतान ने सबसे पहले मछलियों को भटकाया और ये कहा, इंसान जब जमीन पर आएगा तो तुम्हें जिंदा अपने खंजर से काटेगा अपना पेट भरने के लिए। मछली ने जब ये सुना तो समंदर में हर एक आबी मखलूक को इंसान के खिलाफ करने लगी और यूं अल्लाह तबारक व ताला ने मछली के मुंह से जुबान को गायब कर दिया और ये हुक्म नाफिज किया कि कोई भी इंसान तुम्हें जिंदा नहीं काटेगा। तुम्हारी हद कुदरत ने पानी तक रख दी है और जब तुम पानी से जुदा होगी तो खुद ही तड़प तड़प कर मरने लगोगी। नाज़रीन मोहतरम, तभी से जब हलाल मछली पानी से जुदा होती है तो तड़पने लगती है और उसके जिस्म का सारा खून हलक में आकर जमा हो जाता है। इसलिए मछली को ज़िबा नहीं किया जाता, क्योंकि ज़िबा करना इसलिए वाजिब है ताकि जानवर की रगों का सारा खून गोश्त से अलग होकर बह जाए।
اللہ نے مچھلی پر یہ قانون نافذ کر دیا ہے کہ وہ جب پانی سے جدا ہو کر تڑپتی ہے تو مچھلی کا سارا خون مچھلی کے گلے میں آ کر جمع ہو جاتا ہے اور یوں مچھلی کا گوشت خون سے پاک ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے بات کرتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے مچھلی کی دعوت کی تھی تو اس وقت کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف 4 لوگوں کو پوری دنیا کی حکومت عطا کی تھی، 2 مسلمان تھے اور 2 کافر۔ ان 2 مسلمانوں میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام تھے اور دوسرے حضرت ذوالقرنین رحم اللہ، اور جو 2 کافروں کو حکومت عطا کی گئی تھی ان میں ایک نمرود تھا اور دوسرا بخت نصر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے شمار معجزے عطا فرمائے تھے، جیسے کہ اپنے دیگر تمام انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے عصا کو زمین پر مارتے تو وہ اژدہا بن جاتا، اور جیسے ہی اسے ہاتھ میں پکڑتے تو وہ پھر سے عصا بن جاتا۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی معجزہ تھا کہ وہ دنیا کی تمام مخلوقات کی زبان کو سمجھتے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ اے اللہ، تو نے مجھے بڑی حکومت دی ہے اور میں تیری مخلوق کی دعوت کروں 1 سال تک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سلیمان، یہ تیرا کام نہیں ہے، مخلوق کو روزی روٹی پہنچانا میرا کام ہے۔ انہوں نے پھر کہا، اللہ، 1 مہینے تک۔ اللہ تعالیٰ نے پھر انکار کیا، پھر فرمایا، اللہ، 1 دن کے لیے ہی دعوت کرتا ہوں، بس 1 دن کی اجازت دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اجازت نہیں دی۔ آپ نے بہت اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ راضی ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا فرما دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعوت کی تیاریاں شروع کی۔ کھانے کا انتظام ہوا۔ ہوا کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو کر چل تاکہ کھانا خراب نہ ہو۔ کھانا تیار ہوا اور اتنا لمبا دسترخوان بچھایا کہ داہنے ہاتھ سے چلتے تو 1 مہینے تک چلتے رہتے، تب کہیں جا کر دسترخوان کی لمبائی ختم ہوتی۔ اس دسترخوان پر ہر قسم کا کھانا موجود تھا۔ جب سب کچھ تیار ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، سب کچھ تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا پہلے یہ بتاؤ کہ کس کو کھلاؤ گے، زمین والوں کو یا پانی والوں کو؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، پہلے پانی والوں کو کھلاتے ہیں، پھر فارغ ہو کر زمین والوں کو کھلا دوں گا۔ کچھ دیر کے بعد ایک مچھلی نے سر نکالا اور کہنے لگی، سلیمان، سنا ہے کہ آج آپ نے ہماری دعوت کی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بولے، صرف آپ کی نہیں، ساری مخلوقات کی ہی دعوت کی ہے۔ مچھلی بولی کہ پھر میں آؤں کھانے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اجازت دیتے ہوئے کہا کہ آ جاؤ۔ اب مچھلی نے جیسے ہی منہ کھولا، برتنوں، دیگوں اور ڈونگوں سمیت ساری چیزیں نگل لیں۔ ایک بھی ایسی چیز اس دسترخوان پہ نہیں تھی جو باقی رہتی۔ غرض یہ کہ سارا دسترخوان ہی چاٹ لیا۔ پھر کہنے لگے، سلیمان، کچھ اور پیش کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بولے، تم سارا ہی دسترخوان کھا گئی ہو، اب میں کیا پیش کروں؟ وہ کہنے لگی، میں روزانہ 3 لقمے کھاتی ہوں، ابھی تو بس میرا 1 ہی لقمہ ہوا ہے، 2 باقی ہیں۔ اور سلیمان، تیرے رب نے کہا تھا نا کہ یہ تیرے بس کی بات نہیں، آج میں تیری وجہ سے بھوکی جا رہی ہوں۔ میرا رب روزانہ ایسے 3 لقمے مجھے کھلاتا ہے۔ اس مچھلی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو باور کروایا کہ پالنے والی ذات صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہی ہے۔ آئیے ناظرین، اب ہم حضرت یونس علیہ السلام اور مچھلی کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یونس علیہ السلام ایک عظیم اور کریم نبی تھے۔ ان کا قصہ قرآن کریم میں ایک انوکھا قصہ ہے۔ آپ کے والد کا نام متا تھا اور آپ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ کا ایک نام زون نون بھی ہے، یعنی مچھلی والے۔ اسی طرح آپ کو صاحب الحوض بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ان سب ناموں سے پکارا ہے۔ آپ کو ایک عظیم بستی کی طرف مبعوث کیا گیا۔ اس بستی کا نام نینوا تھا۔ یہ عراق کے شمال میں واقع تھی، موصل کے بالمقابل تھی۔ ان دونوں کے درمیان دریائے دجلہ واقع تھا، جبکہ اس کے بالکل سامنے نینوا کی بستی تھی۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے نینوا کے بارے میں اور ان کے آثار و واقعات کے بارے میں لکھا ہے جو ان کے زمانے میں موجود تھی۔ وہاں کچھ بت تھے جو اوندھے منہ گرے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی آیت 147 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے اسے 1,00,000 بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا، یعنی ان کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی۔
رہا یہ سوال کہ لاکھ سے کتنے زیادہ تھے، اکثر علماء کرام نے وضاحت کی ہے کہ وہ 1 لاکھ سے تقریباً 20,000 زیادہ تھے۔ اس طرح بستی والوں کی تعداد 1,20,000 تھی اور یہ سب کے سب کفر پر تھے۔ یونس علیہ السلام انہیں سال ہا سال دعوت دیتے رہے لیکن وہ اپنے کفر پر ڈٹے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے سیدنا یونس علیہ السلام پر ظلم و جبر کرنا شروع کر دیا، انہیں دھمکیاں دیں، مصائب و آلام سے دوچار کیا۔ مطلب یہ کہ جس طرح دوسرے انبیاء کرام کے ساتھ کیا گیا ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا۔ آخرکار آپ نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے آگاہ کرتے ہوئے اعلان فرما دیا کہ فلاں دن تم پر عذاب آ جائے گا، پھر خود غصے کی حالت میں بستی سے نکل گئے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں متعین دن کی مہلت دینے کی اجازت تو دی تھی، لیکن اس بستی سے نکل جانے کا حکم نہیں دیا تھا۔ جب آپ نے انہیں یہ مہلت سنائی تو خود غصے کی حالت میں بستی سے نکل گئے۔ سورہ انبیاء آیت 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مچھلی والے کو یاد کرو جبکہ وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام رازی رحم اللہ لکھتے ہیں، اور جس نے یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ اسے پکڑنے کی قدرت نہیں رکھتا وہ آدمی کافر ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، آج رات قرآن کریم کی چند آیات کے معنی میں الجھ کر رہ گیا ہوں، مجھے کوئی راستہ سجھائی نہیں دے رہا، اس الجھن سے کس طرح نکلوں؟ مجھے بس آپ ایسے نظر آتے ہیں جو مجھے ان آیات کا مطلب بتا سکتے ہیں، کم از کم میں ان آیات کی تفسیر اور تعبیر کو نہیں سمجھ سکا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ وہ کون سی آیات ہیں؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ یونس علیہ السلام کا یہ خیال کرنا کہ اللہ تعالی ان پر قدرت نہیں رکھتے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس سے مراد یہ نہیں کہ یہ لفظ قدرت یہاں تنگی کے معنی میں آیا ہے، قدرت اور طاقت رکھنے کے معنی میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قدرت بامعنی تنگی اور قدرت بامعنی قدرت دونوں کا استعمال کیا ہے۔ تنگی کے معنی کی مثال سورہ طلاق آیت نمبر 7 میں ہے، اور جس پر اس کے رزق کی تنگی کی گئی ہو اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے اسے دے رکھا ہے اسی میں سے اپنی حیثیت کے مطابق دے۔ تو اس آیت میں یہ بھی معنی مراد ہے کہ انہوں نے گمان کر لیا کہ ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے، یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نکل کر کھڑے ہوئے ہیں پھر بھی اللہ ان پر تنگی نہیں کریں گے، اور ان کی قوم کے لوگ اللہ کی گرفت اور اس کے عذاب کے مستحق ہیں، انہی پر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ اس عذاب کی خبر انہیں پہلے ہی سنا دی گئی تھی اور مہلت دے دی گئی تھی، مگر وہ خود اگرچہ اللہ کی اجازت کے بغیر ہی چلے آئے ہیں پھر بھی انہیں سرزنش نہیں کی جائے گی اور وہ کسی بھی گرفت میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی تنگی نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء آیت 87 میں فرماتے ہیں، اس نے خیال کیا، مطلب یہ ہے کہ ہم انہیں کوئی سزا نہیں کریں گے اور ان پر کسی طرح کی تنگی نہیں کریں گے، اور وہ سمندر کی طرف چل دیے۔ انہی دنوں عذاب الہی کی کچھ علامات نینوا بستی میں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں۔ ایک بہت بڑا سیاہ بادل ان کی طرف بڑھنے لگا، اس بادل میں آگ کے شعلے دکھائی دینے لگے۔ ان لوگوں نے یہ بادل ان متعین دنوں میں پہلے ہی دن دیکھ لیا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی وہ سمجھ گئے کہ سیدنا یونس علیہ السلام نے انہیں آگاہ کیا تھا یہ عذاب ان پر نازل ہو کر رہے گا، اور جو عذاب سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا وہ اس بارے میں بھی اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ بستی ان کی بستی کے قریب ہی تھی، اس لیے وہ ڈر گئے۔ ان کے سردار جمع ہوئے اور کہنے لگے، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر عذاب اترا کرتے تھے تم پر بھی یہ عذاب نازل ہو کر رہے گا، جلدی کرو، سب جمع ہو جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ سیدنا یونس علیہ السلام نے بالکل سچ فرمایا تھا۔ اللہ کی قسم، یہ بالکل وہی عذاب ہے، تم اللہ کے عذاب سے نجات نہیں پا سکو گے۔ اس سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ تم ایمان لے آؤ اور توبہ کر لو۔ اس طرح وہ سب کے سب ایمان لے آئے، لیکن سیدنا یونس علیہ السلام وہاں موجود نہیں تھے۔ ان کی عدم موجودگی میں یہ سب کے سب یعنی 1,20,000 افراد ایمان لے آئے۔ انہوں نے پیون لگے کپڑے پہنے اور اللہ کے حضور عاجزی، انکساری اور آہوزاری شروع کر دی، رونے لگے، اللہ سے بخشش مانگنے لگے، پھر اسی حالت زار میں باہر کھلے میدان کی طرف نکل آئے
ان کے سرداروں نے سب کو الگ الگ کر دیا، یہاں تک کہ ماں اور بیٹے کو بھی جدا کر دیا، اور اب اپنی اپنی جگہ پر، یعنی ماں اپنی جگہ پر اور بیٹا اپنی جگہ پر آہوزاری کرنے لگے تاکہ ان پر اللہ کی رحمت نازل ہو جائے۔ یہ عذاب 3 دن تک ان کے سروں پر منڈلاتا رہا، اور یہ بھی مسلسل آہوزاری کرتے رہے، اپنی عاجزی ظاہر کرتے رہے، معافیاں مانگتے رہے۔ آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر رحم و کرم فرما دیا اور عذاب کو ان سے پھیر دیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس آیت 98 میں فرماتے ہیں، چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا ان کے لیے فائدہ مند ہوتا سوائے یونس کی قوم کے۔ مطلب یہ ہے کہ سابقہ امتوں میں سے کسی کے بارے میں یہ سننے میں نہیں آیا کہ پوری قوم ایمان لے آئی ہو۔ تمام بستیوں میں ایک بھی بستی ایسی نہیں تھی، بس ایک یونس علیہ السلام کی قوم ایمان لے آئی۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس آیت 98 میں فرماتے ہیں، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے انہیں دنیاوی زندگی کا لطف اٹھانے کا موقع دیا۔ اب اس قوم پر قیامت کے دن تک کوئی عذاب نہیں اترے گا۔ علامہ ابن کثیر رحم اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ کسی بستی کے تمام باشندے کسی نبی پر کبھی ایمان نہیں لائے، یا تو سب نے کفر کیا یا پھر اکثر نے کفر کیا، لیکن یونس علیہ السلام کی قوم واحد ایسی قوم ہے جو تمام کے تمام عذاب الہی کے آثار دیکھ کر ایمان لے آئی۔ سابقہ ادوار میں جتنی بھی بستیاں گزری، ان میں اہل ایمان کے ساتھ یا تو کفار رہے ہیں یا ان میں بھی منافقین رہے ہیں، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ وہ سب کے سب کافر تھے، پھر سب کے سب ایمان لے آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عجائبات میں سے ہے اور اس کی قدرت اور رحمت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب دوسری طرف کی سنیے، یونس علیہ السلام کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ ان کی قوم کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ آپ تو غصے کی حالت میں بستی سے نکل کر سمندر کی طرف چلے آئے تھے۔ آپ ایک کشتی کی طرف آئے، اس میں سواریاں اور ساز و سامان لدا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ صافات آیت 140 میں فرماتے ہیں، جب وہ بھاگ کر بھری کشتی پر پہنچے، کشتی روانہ ہوئی، موجیں اٹھیں، سمندر میں طغیانی آئی، لگتا تھا کہ بس ابھی غرق ہوئے۔ کہنے لگے، بوجھ ہلکا کرو، اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دو۔ چنانچہ انہوں نے اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا۔ اس طرح کشتی کچھ ہلکی ہو گئی، لیکن ضرورت کے مطابق ہلکی نہ ہو سکی۔ اب وہ کہنے لگے، کسی کو سمندر میں گرانا ضروری ہے تاکہ کشتی مزید ہلکی ہو جائے، ورنہ یہ ڈوب جائے گی۔ جلدی کرو، قرا ڈالو، جس کا نام قرا نکلتا جائے اسے سمندر میں گراتے جاؤ، اور یہ عمل بار بار دہراتے جاؤ یہاں تک کہ کشتی ہلکی ہو جائے۔ چنانچہ قرا ڈالا گیا۔ سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ سب کہنے لگے، نہیں، یہ تو ایسے نہیں ہے، ان کے چہرے پر تو سجدوں کے نشانات ہیں، انہیں رہنے دو۔ پھر قرا ڈالو۔ چنانچہ پھر قرا ڈالا گیا، پھر انہی کا نام نکلا۔ سب نے تعجب کیا۔ تیسری مرتبہ پھر قرا ڈالا گیا، اس بار پھر حضرت یونس کا ہی نام نکلا۔ اللہ تعالیٰ سورہ صافات آیت 141 میں فرماتے ہیں، پھر قرآن اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے، ہر بار انہی کا نام نکلا۔ آخر کار ان لوگوں نے انہیں پکڑ کر سمندر میں گرا دیا۔ پھر تو انہیں حوت مچھلی نے نگل لیا۔ حوت بڑی مچھلی کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حوت کو القا فرمایا، انہیں کھانا نہیں، نہ ان کے جسم کو کوئی گزن پہنچے۔ یہ اس مچھلی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ صافات آیت 142 میں فرماتے ہیں، تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے، یعنی وہ سمجھ گئے کہ بار بار جو ان کے نام کا قرآن اندازی میں نکلتا رہا ہے تو وہی مقصود ہے۔ چنانچہ خود کو ملامت کرنے لگے، اور یہ ملامت توبہ کی ابتدا ہے کہ انسان خود کو ملامت کرتا ہے۔ اب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ اللہ کی قدرت، آپ مچھلی کے پیٹ میں 3 دن تک رہے، بعض روایات میں 7 دن اور زیادہ سے زیادہ مدت 40 روز آئی ہے۔ آپ نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء آیت 87 میں فرماتے ہیں، آخر کار وہ اندھیروں کے اندر پکار اٹھے۔ علماء نے یہاں 3 اندھیروں کا ذکر کیا ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا۔ گویا ان پر یہ سارے اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ صافات آیت 143 اور 44 میں فرماتے ہیں،
बस अगर ये पाकी बयान करने वालों में से न होते तो लोगों के उठाए जाने के दिन तक उनके पेट में ही रहते। मतलब यह है कि अगर आप अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह बयान न करते तो मछली के पेट में ही रहते। आपने दुआ नहीं मांगी बल्कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की तस्बीह बयान की। रिवायात में यूं भी आता है कि जब मछली आपको समंदर की अथाह गहराई में ले गई तो वहां आप आबी मखलूकात की तस्बीहात की आवाजें सुनने लगे। गोया अल्लाह ताला ने उन्हें अलका फरमाया कि आप भी तस्बीह करें। अल्लाह ताला सूरह अंबिया आयत 87 में फरमाते हैं, बिलाखिर के वो अंधेरों के अंदर से पुकार उठा कि इलाही तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं जालिमों में हो गया। चुनाचे यूनुस अलैहिस्सलाम ने इस तस्बीह के अल्फाज को यूं अदा फरमाया, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। इमाम अहमद, इमाम तिरमिजी, इमाम निसाई और दीगर आइमा रहिमुल्लाह ने यह हदीस नकल की है कि यूनुस अलैहिस्सलाम की वो दुआ जो उन्होंने मछली के पेट में मांगी है वो यही है। जो भी मुसलमान ये दुआ अपनी किसी हाजत में मांगेगा अल्लाह उसकी दुआ जरूर कबूल फरमाएगा। ये दुआ मुस्तजाब है, मकबूल दुआओं में से है। इसी दुआ के बाद अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को इस परेशानी से निजात अता फरमाई। अल्लाह ताला सूरह अंबिया आयत 88 में फरमाते हैं, तो हमने उसकी पुकार सुन ली और उसे गम से निजात दे दी और हम ईमान वालों को इसी तरह बचा लिया करते हैं। एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यूनुस अलैहिस्सलाम ने जो दुआ मछली के पेट में मांगी क्या वो सिर्फ उन्हीं के लिए थी या उनके बाद अहले ईमान के लिए भी है? तो आपने फरमाया, ये दुआ यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए खास थी और सब अहले ईमान के लिए आम है। क्या तुमने अल्लाह ताला का ये फरमान नहीं सुना? और हम ईमान वालों को इसी तरह बचा लिया करते हैं। जो भी इस दुआ को पढ़ेगा अल्लाह उसे रंजो गम से निजात देंगे। एक कौल के मुताबिक तकरीबन 40 रोज तक आपकी शब व रोज यही दुआ रही। इस मुद्दत के खत्म होने पर अल्लाह ताला ने आपको दुआ की कबूलियत बख्शी। मछली साहिल पर पहुंची, उन्हें किनारे पर डाला और वापस चली गई। इस बात को अल्लाह ताला ने सूरह साफात आयत 145 में यूं बयान फरमाया है, बस हमने उसे चटियल मैदान में डाल दिया और वो उस वक्त बीमार थे। आप वहां इसी तरह लेटे रहे। फिर अल्लाह की कुदरत से आपके करीब एक बेलदार दरख्त उगा, जैसे कि सूरह साफात आयत 146 में है, और उस पर साया करने वाला एक बेलदार दरख्त हमने उगा दिया। उस कद्दू के दरख्त के मुतालिक मौरखीन का कहना है कि अल्लाह ताला ने उस दरख्त का इंतखाब इसलिए फरमाया था कि उस दरख्त के पत्ते चौड़े होते थे, उनके साए में उन्हें ढांप दिया गया ताकि हवा से उन्हें अजियत न पहुंचे, इसलिए कि उनके जिस्म से उनकी जिल्द उतर गई थी। फिर उस दरख्त से खुशकुन खुशबू भी आती थी, उस खुशबू ने उन्हें फरहत बख्शी। फिर कद्दू की खुशबू में एक खुसूसियत ये भी थी कि असरातुल अर्श को दूर रखती है। इन्हीं खुसूसियात की वजह से अल्लाह ताला ने इस बेलदार दरख्त का इंतखाब फरमाया ताकि आप हर तरह की तकालीफ से महफूज रह सकें। ये है अल्लाह की कुदरत, सुभान अल्लाह। इसी तरह मुफस्सिरीन ये भी कहते हैं कि अल्लाह ताला ने उनके पास एक पहाड़ी बकरी भेज दी जो आपके करीब आती और आपके सर के ऊपर अपनी टांगे फैलाए खड़ी हो जाती, इस तरह के उसके थन आपके मुंह में चले जाते और आप उनसे ख्वाहिश के मुताबिक दूध पीते। ये था आपका खाना और पीना। रफ्ता रफ्ता आपकी हालत बेहतर होती चली गई, आप तवाना और तंदुरुस्त हो गए, फिर आप उठने के काबिल हो गए, और ये सब अल्लाह ताला की मेहरबानी से हुआ। जब आपकी सेहत लौट आई तो अल्लाह ताला ने फिर आपको अपनी कौम की तरफ भेजा, जैसे कि सूरह साफात आयत 148 में है, और हमने उसे 1 लाख बल्कि और ज्यादा आदमियों की तरफ भेजा। बस वो ईमान ले आए और हमने उन्हें एक जमाने तक ऐशो इशरत दी। वो सब के सब आप पर ईमान ले आए। अल्लाह ताला ने इस किस्से के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशारा फरमाया कि दावत देते हुए उकताना नहीं है। अल्लाह ताला सूरह कलम आयत 48 में फरमाते हैं, और मछली वाले की तरह न हो जाइए, उन लोगों को दावत देते रहिए। देखिए कि वो साल साल दावत देते रहे लेकिन उकताए नहीं, उनसे मायूस नहीं हुए। उनकी पूरी बस्ती में से एक भी उन पर ईमान नहीं लाया था, लेकिन जब उनसे मायूस हो गए तो उन्हें अल्लाह के अजाब से आगाह कर दिया और मुंह फेर कर चल दिए।
تو وہ سب کے سب ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ سورہ قصص آیت 56 میں فرماتے ہیں، آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس قصے میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی ہدایت کے معاملے میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہدایت تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، آپ کے ذمہ تو پیغام حق پہنچا دینا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمہ ہدایت نوازنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک صاف بنا دیا، انہیں چن لیا۔ اللہ خود ہی سورہ قلم آیت 50 میں وضاحت فرماتے ہیں، اسے اس کے رب نے پھر نوازا اور اسے نیک لوگوں میں کر دیا۔ امام مسلم نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ہرگز یہ نہ کہے کہ میں یعنی محمد یونس بن متہ سے بہتر ہے، یعنی یوں نہ کہے کہ میں سیدنا یونس علیہ السلام سے افضل ہوں۔ وہ اس طرح کہ وہ تو اپنی قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تھے اور میں مایوس نہیں ہوں، اس طرح بالکل نہ کہیں، کیونکہ بالآخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا اور برگزیدہ بنا لیا اور صالحین میں داخل کر لیا۔ اس واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہدایت دی گئی ہے اس کا ذکر سورہ قلم آیت 41 میں آتا ہے، بس تو اپنے رب کے حکم کا صبر سے انتظار کر اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جا۔ مطلب یہ ہے کہ یونس علیہ السلام کی مانند نہ ہو جائیے جو اپنی قوم کے ایمان نہ لانے سے مایوس ہو گئے تھے۔ یقیناً دین کی دعوت اور حق کے پرچار میں یہ بہت عظیم سبق ہے کہ داعی اللہ کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یونس علیہ السلام کا قصہ ختم ہوا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے اپنی آراء سے بھی آگاہ کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتہ چلتا رہے۔ اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ ابھی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔